الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ سب احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاہوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد اشرف العرب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے اور رسول محتشم نبی دو عالم رحمت کائنات جان کائنات باعث تخلیق کائنات حضور قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی نگاہ کرم سے مجھے اور آپ سب احباب کو جامع مسجد و مدرسہ انوار الاسلام میں ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن مجید فرقان حمید میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولی عطا فرمائے اور اس مدرسہ اور مسجد کے معاونین اور بالخصوص بانی و منتظم محترم جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عاطف مجددی صاحب اللہ کریم انہیں دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیا نمبر 24 کا درس سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وبشر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیں، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جن کے پاس ایمان بھی ہے اور اچھے عمل بھی ہے انہیں خوشخبری سنا دیں۔ کیا خوشخبری ہے؟
ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جب انہیں جنت سے رزق پیش کیا جائے گا، قالوا، تو وہ جنتی کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ ہمیں رزق پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ پہلے سے ملتا جلتا رزق عطا کیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آیا مبارکہ کا آپ نے ترجمہ سماعت کیا، آیا نمبر 24 کا۔ اب اس کی کچھ ڈیٹیل اور تفصیل میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جو آیا مبارکہ ہے، اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ میں جو قرآن مجید فرقان حمید کے منکر ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا ہے، انہیں ڈرایا ہے، فرمایا تم قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لے آؤ، اگر نہ لا سکے اور ہرگز نہ لا سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کے لیے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا تم نے منکر نہیں بننا، اگر منکر بنو گے تو تمہیں سزا ملے گی، تمہیں اللہ کریم آگ میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اگر تم نے مانا قرآن مجید فرقان حمید کو مانا، اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، دین کو مانا اور مسلمان ہو گئے، اور پھر رب کائنات نے ایمان کے ساتھ ساتھ تمہیں نیک عمل کی توفیق بھی عطا فرما دی، تو ان کے لیے جہنم میں رب کائنات تمہیں اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی جنت ہوگی؟ فرمایا ایسی جنت، ایسے باغات، ایسے محلات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ کریم نے ڈرایا، اس میں تنذیر ہے، پچھلی آیت میں تنذیر ہے، خوف ہے، ڈرایا گیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے، قرآن کو نہیں مانو گے تو تمہارے لیے سزا ہے۔ اور اس آیا مبارکہ میں تبشیر ہے، خوشخبری ہے کہ جو مانیں گے، عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے اور جتنے بھی رسول تشریف لائے، سب کی جو تبلیغ ہے وہ تبشیر اور تنذیر کے درمیان ہے۔ سارے نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے پر ڈراتے رہے، تنذیر کرتے رہے، خوف دلاتے رہے، اور جو ان کی بات ماننے والے ہوتے ان کو خوشخبری دیتے رہے۔ یہ ہر نبی کی تبلیغ میں۔ اور اسی طرح جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان میں تبشیر بھی تھی اور ان میں تنذیر بھی تھی، ان میں ڈرایا بھی گیا اور ان میں خوشخبری بھی دی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں خوشخبری بھی ہے، بشارت بھی ہے اور خوف بھی دلایا گیا ہے، تنذیر بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، حضور کی صفات میں 2 صفتیں اسی سے متعلق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں اور حضور نذیر بھی ہیں، بشیرا و نذیرا۔ حضور خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور حضور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں
قرآن مجید فرقان حمید کی ان 2 آیات بینات سے ایک سبق مل رہا ہے، ایک درس مل رہا ہے، ایک پیغام مل رہا ہے۔ وہ کیا کہ ہم جب بھی کسی کو ہدایت کرنا چاہیں، کسی کو سمجھانا چاہیں، تو اس کے دونوں پہلو ہماری گفتگو میں ہونے چاہیے۔ ہماری گفتگو کے اندر ڈر سنانا بھی ہونا چاہیے، تبشیر بھی ہونی چاہیے، تنذیر بھی ہونی چاہیے، اور ہماری گفتگو کے اندر تبشیر بھی ہونی چاہیے، خوشخبری بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گفتگو ایسی ہو جس میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں کہ فلانا کام کرو گے تو جنت ملے گی، فلانا کام کرو گے جنت ملے گی، فلانا کام کرو گے جنت ملے گی، صرف خوشخبریاں ہوں۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری گفتگو کے اندر صرف ڈرانا ہی ہو کہ ہر بات پہ ہم ڈراتے رہیں، فلاں کام کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، فلاں کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ صرف ہماری گفتگو میں تنذیر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی صرف ہماری گفتگو میں تبشیر ہونی چاہیے، بلکہ جو سارے نبیوں کی سنت ہے، جو اللہ کے محبوب کی سنت ہے، اور جو ساری اللہ کی کتابوں کا طریقہ ہے، اور جو دین اسلام کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے ہماری گفتگو میں وعدہ بھی ہونا چاہیے اور وعید بھی ہونی چاہیے۔ ہماری گفتگو کے اندر خوشخبری بھی ہونی چاہیے، اور ہماری گفتگو کے اندر خوف بھی دلایا جانا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں پیغام ہے، درس قرآن کا یہ پیغام ہے، درس قرآن ہے، یہ قرآن کا درس ہے کہ ہماری گفتگو دونوں چیزوں پر محیط ہونی چاہیے۔ یہ پہلی چیز جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، وہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیں، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ تو کن کو خوشخبری سنانی ہے؟ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خوشخبری سنا دیں نیک عمل کرنے والوں کو اور ایمان والوں کو، یہ نہیں کہا، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی اور نیک عمل بھی، لیکن ان میں ترتیب بھی لازمی ہے۔ خوشخبری کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں اور ان میں ترتیب بھی لازمی ہے۔ خوشخبری کے لیے 2 چیزیں کون سی ضروری ہیں؟ ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ اور ترتیب کیا ہے؟ پہلے ایمان پھر عمل صالح۔ اس وجہ سے کہ جب بندہ مومن ہوگا تو اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ کھل جائے گا، اور جب وہ نیکیاں کرتا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی جائیں گی۔ ایمان سے اکاؤنٹ کھلتا ہے۔ ایمان اصل ہے، ایمان جڑ ہے، ایمان بنیاد ہے۔ اگر بنیاد نہیں ہوگی اوپر عمارت کھڑی ہو سکتی نہیں، اگر جڑ نہیں ہوگی اوپر درخت بن سکتا نہیں۔ ایمان جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی عمل کارآمد نہیں ہوگا۔ تو ایمان سے نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلتا ہے، نیکیوں کا جو ہے اکاؤنٹ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں ہمارا یہ نامہ اعمال میں وہ نیکیاں درج ہوتی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ 1-2 بات اہم سمجھانی ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات کی سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اگر بندہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، لیکن کام بڑے اچھے کر رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے جناب، وہ لوگوں کے راستے بنا رہا ہے، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر رہا ہے، آج کے زمانے میں وہ فلٹریشن کا بندوبست کر رہا ہے، کام بڑے اچھے ہیں اس کے، لیکن صاحب ایمان نہیں ہے،
تو کیا ایسا آدمی جو ہے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ ایسا آدمی جو ہے وہ جنت میں جائے گا؟ تو بالکل گزارش یہ ہے اور واضح اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس نیک عمل تو ہیں لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو کسی بھی صورت میں وہ آدمی جنت کا حقدار نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری اس کے لیے ہے جس کے پاس پہلے ایمان ہے اور پھر رب کائنات نے اسے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کے منکر ہیں ان کی مثال، ان کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے رماد ہوتی ہے، جیسے راکھ ہوتی ہے اور وہ کسی پتھر کے اوپر ہے، اور جب تیز ہوا چلی تو اس ہوا نے پتھر کے اوپر جتنی راکھ تھی سب کو اڑا دیا اور پتھر کے اوپر کچھ باقی نہ رہا۔ فرمایا جو کافر ہے اس کا عمل ایسے ہی ہے کہ جیسے پتھر کے اوپر راکھ پڑی ہوئی ہے، جب تیز ہوا چلے گی تو اسے اڑا کے رکھ دے گی اور پتھر کے اوپر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا اسی طرح جو کافر کا عمل ہے وہ پتھر کے اوپر ریت راکھ کی طرح ہے، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، ضائع ہو جائے گا۔ ہاں دنیا میں اس کی تعریف ہو سکتی ہے، دنیا میں کہا جا سکتا ہے فلانے بندے نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن آخرت کے حوالے سے اس کا اجر نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے سمجھنے والی، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اجر اسے ملے گا جو اللہ کو مانے گا اور اجر کا طلبگار ہوگا۔ جس نے اللہ کو ماننا ہی نہیں اور اللہ کریم سے اجر کا طلبگار ہوا ہی نہیں، پھر اس کے لیے اجر کہاں سے آ جائے گا؟ اس کا عمل تھا دنیا کے لیے، سو دنیا میں اس کی تعریف کر دی گئی۔ اس نے اپنا یہ عمل کیا دنیا کے لیے، دنیا داری کے لیے، اور جو ہے دنیا کے لحاظ سے کیا، آخرت کے لحاظ سے نہیں کیا۔ میں رک کے یہاں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم مومن اور کافر میں یہ فرق ہے، اللہ کریم فرق فرماتا ہے۔ کافر بھی وہی عمل کرتا ہے اور مومن بھی وہی عمل کرتا ہے، لیکن فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کافر اچھا عمل کرے گا تو اسے دنیا کے لیے فائدہ ہوگا، دنیا میں اس کی تعریف ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور مومن جب کوئی بھی اچھا عمل کرے گا رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اسے دنیا میں بھی جزا عطا فرمائے گا اور خالق کائنات اس کی آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا۔ تو یہ مومن اور کافر میں فرق۔ اب اس کی مثال ایک سمجھا کے میں آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو پالا، ان کی تربیت کی اور ان کو اخلاق حسنہ سکھائے، اس کے بعد ان کا نکاح کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کل قیامت کو وہ بندہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے عرض کیا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی کیا اس کے لیے بھی یہی مقام ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اس کے لیے بھی یہی مقام ہے۔ اب ذرا توجہ فرمانی ہے کہ کافر کے ہاں بھی 3 بیٹیاں ہیں اور مومن کے ہاں بھی 3 بیٹیاں ہیں۔ کافر بھی ان بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، پھر ان کا نکاح کر دیتا ہے، شادی کر دیتا ہے، آگے بیاہ دیتا ہے، اور مومن جو ہے وہ بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، پالتا ہے اور پھر ان کا آگے نکاح کر دیتا ہے۔ کام دونوں نے ایک ہی کیا ہے، لیکن کافر کا کام دنیا تک محدود ہو گیا ہے اور مومن کا کام دنیا میں بھی اسے اللہ کریم اس کا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔
تو یہ مومن اور کافر میں بنیادی فرق ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور کافر اس کا کوئی بھی عمل آخرت کے حوالے سے کارگر نہیں ہے، اس کی نیکیوں میں کہ اکاؤنٹ بالکل بند ہے، وہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک وہ صدق کے دل سے اللہ کو نہیں مان لے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کر لے گا۔ تو یہ دوسری بات تھی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وبشر، خوشخبری دے دیں الذین آمنوا، ایمان والوں کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ فما ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنت ہے، ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کریم نے انہیں جنت عطا فرمائے گا قیامت کے دن، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی تصور موجود ہے، ہم نے نیک عمل کرنا ہے لیکن جنت کے لیے نہیں کرنا، اور ہم نے برے عمل سے بچنا ہے لیکن جہنم کے خوف سے نہیں بچنا۔ ہم نے جو نیک عمل کرنا ہے اور جو برے عمل سے بچنا ہے وہ صرف اور صرف رضائے مولا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جنت کیا چیز ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جنت کے لیے کام کرے؟ مومن کو، مسلمان کو اگر کوئی نیک عمل کرنا اور برے کام سے بچنا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو یہاں پہ میں رک کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کریم نے جنت عطا فرمانی ہے ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو، یہ پہلے رب نے ان سے راضی ہونا ہے اور پھر جنت عطا فرمانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جنت کی طلب کرتے ہیں، جنت کی خواہش کرتے ہیں، تو رضائے مولا پہلے ہے اور جنت بعد میں ہے۔ اس کے اندر ہی اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنت ہے، تو پہلے انہیں اللہ کی رضا ملے گی اور ساتھ ہی رب کائنات انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ رضائے مولا کوئی اور چیز ہے اور جنت کوئی اور چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جسے رب کائنات کی رضا حاصل ہوتی ہے، خالق کائنات اپنے فضل اور کرم سے اسے جنت عطا فرماتا ہے، اور جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، جنت اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ جنت جو ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ اور ہمارے نیک اعمال تو جو اللہ نے ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دنیا میں جو احسانات ہم پر کیے ہیں، ہم تو اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی چکا نہیں سکتے، ہم تو اللہ کے ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اور نہ ہی ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ ان کو اللہ کی نعمتوں کا بدل قرار دیا جائے۔ ہمارے اعمال تو صرف اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، ہم نے برے کاموں سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہم بس اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، بس۔ عمل اس لیے ہے، اور جس کا ایک عمل بھی قبول ہو گیا، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے یقیناً اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ جو جنت ہے یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے، اور پہلے اللہ راضی ہوتا ہے، پھر اللہ کریم جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انعام کیا ہے؟ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اللہ کریم نے یہاں پہ ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا
جو جنت ہوگی، جنت جو ہوگی، جو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، وہ ایسا ٹھکانہ ہوگا جس میں دنیا کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی پریشانی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی ذمہ داری وہاں پہ موجود نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی غم وہاں پہ موجود نہیں ہوگا۔ وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کمانا ہے تو کھانا ہے، نہیں کمائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، کوئی نہ کوئی آپ نے جاب کرنی ہے، کوئی نہ کوئی نوکری کرنی ہے، پھر گزارا ہونا ہے۔ وہاں پہ یہ بھی نہیں کہ رہائش کے لیے آپ کو ایک مکان، ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری، 2 مکان، 3 مکان، رہائشیں بنانے کی بھی فکر نہیں ہے۔ وہاں پہ کمانے کی فکر نہیں ہے، رہائشیں بنانے کی فکر نہیں ہے، لباس کی فکر نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کو پالنا ہے، جن کی پرورش کرنی ہے، جن کو اسکول بھیجنا ہے، جن کی اسکول کی فیسیں ادا کرنی ہے، یونیفارم جو ہے نا ان کو لے کے دینے ہیں، خرچے ادا کرنے ہیں، کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہاں پہ جو ہے نا آپ کی بیوی ہے، لیکن بیوی کے اخراجات، بیوی کی ذمہ داریاں وہ آپ کے سر پہ نہیں ہیں۔ کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل بہترین سکون کی آرام دہ زندگی۔ جنت کا مطلب یہ ہے ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنت ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ جنت وہ جگہ جہاں سکون ہی سکون ہے، جنت وہ جگہ جہاں آرام ہی آرام ہے، جنت وہ جگہ جہاں راحت ہی راحت ہے، جہاں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، حتیٰ کہ وہاں پہ لعاب دہن بھی نہیں ہے، تھوک بھی نہیں، وہاں پہ جو ہے آنکھوں سے آنسو نہیں ہے، وہاں ناک سے جو فضلہ بہتا ہے وہ نہیں ہے، وہاں پہ پیشاب پخانہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی علائش، کوئی بھی اذیت دہ چیز، کوئی بھی جو ہے نا غم پریشانی وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ جنت ہے۔ ایک یہ بنیادی ضرورت ہے کہ مقام جنتیوں کے لیے کہ اے بندے تو دنیا میں بڑا پریشان رہتا، میرا اپنا گھر بن جائے، میرا اپنا ٹھکانہ بن جائے، اس کے لیے تو گدو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کرائے پہ مکان تھا تو نے محنت کی، پہلے جگہ لی، پھر جو ہے نا تھوڑی سی بنیادیں بنائیں، پھر چھت بنایا، پھر اپنے گھر میں تم شفٹ ہو گئے، بیرون ملک چلے گئے، میں نے اپنا گھر بنانا ہے۔ اپنا گھر بنانے کے لیے بڑی فکر ہے۔ فرمایا جب رب کو راضی کر لو گے نا تو رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے تمہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے گا، بہترین ٹھکانہ عطا فرما، بہت بڑا محل تمہیں اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کا جو مفہوم ہے کہ جو جنت ہے یہ کوئی ایسی نعمت نہیں جو بالکل چھوٹی سی چیز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس کا چھانٹا جو ہے، چھوٹی لکڑی بھی جو جنت کی ہے وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو جنت کا درخت ہے، وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر 100 سال تک تیز گھوڑا دوڑایا جائے گا تو وہ درخت ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ جو جنت کا ایک درخت ہے۔ اور علماء نے یہاں پہ یہ بھی ساتھ ہی میں عرض کر دیتا ہوں، علماء نے یہاں پہ یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ جنت کا مطلب کیا ہے۔ جنت کا جو لغوی معنی ہے عربی زبان کے اندر، اس کا مطلب ہے ڈانپنے والی چیز، جو کسی چیز کو ڈانپ دے۔ یہ جن کا لفظ جو ہے یہ بھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو جن کہتے ہیں، ہماری آنکھوں سے دور ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب سے بندے کو بچاتا ہے، ڈال بن جاتا ہے، آگے بن جاتا ہے۔ اس طرح جنت کو جنت فرماتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کے درخت اتنے گھنے ہیں کہ اس کے درخت زمین کو ڈانپ لیں گے، اس وجہ سے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔
اور فرمایا جو اللہ کریم نے کہا کہ اللہ کریم اسے جنت عطا فرمائے گا، تو کیا وہاں صرف باغ ہی باغ ہوں گے، درخت ہی درخت ہوں گے، یا رہنے کے لیے محلات بھی ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں اصل میں ساری آسائشیں موجود ہوں گی، محلات ہوں گے، گھر موجود ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کو جنت نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ جنت ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، وہ غیب میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کی آنکھوں کے لیے کون کون سی ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہوئی، لذتیں رکھی ہیں، سکون رکھا ہوا ہے، اور کوئی آدمی جان نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ ہی کسی دل پر ان کی کیفیت وارد ہوئی ہے۔ کسی کے خیال میں بھی وہ اتنی اعلیٰ نعمتیں نہیں آئیں جو رب کائنات قیامت کے دن اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ تو جنت جو ہے وہ پورا مقام ہے، جنت کی جو پورا ٹھکانہ ہے اس کو جو ہے وہ جنت قرار دیا جائے گا۔ فرمایا ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کی جو پہلی ضرورت ہے اس کی گفتگو چل رہی ہے، اور مکان جب ہوگا تو پھر صرف مکان نہیں بلکہ اللہ کریم نے اس کی اور بھی تعریف فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار جگہ پر جنت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس کی وضاحت ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، فرمایا جن کو دائیں ہاتھ میں اللہ کریم نامہ اعمال عطا فرمائے گا ان کی قیامت کے دن کیا شان ہوگی؟ شان کیا ہوگی؟ فی صدر مخدود، فرمایا اللہ کریم انہیں جو ہے نا بیریوں کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ بیریوں کے درخت کے نیچے ہوں گے، اور بیریاں کون سی ہوں گی؟ مخدود، بیریاں ضرور ہوں گی لیکن ان کے کانٹے نہیں ہوں گی۔ وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ، اور وہاں کیلے کے درخت ہوں گے، اور کیسے کیلے کیسے ہوں گے؟ جڑے ہوئے اور پکے ہوئے کیلے۔ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور وہاں پہ ان کے لیے جنت کا جو شراب طہورہ ہے وہ ان کے لیے وہاں پہ موجود ہو۔ تو یہ ساری شانیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اہل جنت کی ذکر فرما رہا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، فرمایا وہ جنت جن کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا وہ کیا ہے؟ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ، فرمایا وہاں پہ پانی کی نہر ہوگی۔ کون سا پانی؟ غیر آسن، جو بدبودار نہیں ہوگا، صاف ستھرا شفاف، جو لذت دینے والا، دل کو سکون دینے والا پانی ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہر ہوگی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ بدلے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور وہاں پہ شراب طہورہ کی نہر ہوگی، جو پیے گا اسے لذت دے گی، اسے مدہوشی اور بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، اسے سکون نصیب ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور وہاں پہ شہد کی نہر ان کے لیے موجود ہوگی۔ پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہورہ کی نہر، اور وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کا وہاں پہ پھل موجود ہوگا۔ اللہ کریم ٹھکانہ جنت عطا فرمائے گا، اور جو انسان کی دوسری ضرورت ہے وہ غذا ہے، رزق ہے، فرمایا اس کے لیے بھی تمہیں مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رب کائنات اپنے فضل سے تمہیں اپنے ٹھکانے میں ہی ساری دنیا، خالق کائنات تمہیں ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ فرمایا تمہیں کام کاج کی ضرورت نہیں ہوگی، محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں پھل خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی چیز کی، ہر چیز اپنی ہوگی، اور رب کائنات اپنے فضل و کرم سے تمہیں مفت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق،
جب کبھی انہیں جنت کا پھل بطور رزق دیا جائے گا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ اس کی مفسرین نے 2 تفسیریں بیان کی ہیں، اب توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ علامہ افضل صاحب مفسرین نے اس کی 2 تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملا، یعنی دنیا میں ملا۔ سیب جیسا سیب، آم جیسا آم، کیلے جیسا کیلا، مالٹے جیسا مالٹا، خربوزے جیسا خربوزہ، امرود جیسا امرود وہاں پہ ہوگا۔ وہ شکل ایک جیسی ہوگی لیکن اس کی لذت، اس کا ذائقہ وہ دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں یہ اس لیے تاکہ اگر وہ جنت میں جائے تو وہاں پہ وہ پھل ہوں جو اس نے دنیا میں دیکھے ہی نہیں، تو ان کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ بازار میں جائیں تو ایسا پھل دیکھیں جو پھل کبھی آپ نے کھایا نہیں ہے، تو اس کی لذت، اس کی طلب نہیں پیدا ہوگی، اس کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا پھل ہو جو آپ نے کھایا، آپ کو مزہ آیا، سکون آیا، اگر آپ دوبارہ اسے دیکھیں گے تو دل کرے گا۔ فرمایا جو دنیا میں دیکھا تھا بالکل ویسا ہی دیکھیں گے، لیکن جب کھائیں گے تو دنیا کی لذتوں سے کہیں زیادہ اس کی لذت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ انہیں جنت کا پھل دیا جائے گا تو اس کا رنگ اس کا جو مزہ ہوگا وہ ایک دفعہ ہوگا، لیکن دوسری دفعہ دیا مینگو ہی جائے گا، دیا کیلا ہی جائے گا، کھائے گا کیلا ہی دوسری دفعہ، لیکن جو پہلی دفعہ کیلے کا ذائقہ ہے وہ نہیں آئے گا، بلکہ کسی اور فلیور میں اسے ذائقہ نصیب ہوگا۔ اس کے مزے بدلتے رہیں گے، پھل ایک ہوگا، مزے بدلیں گے۔ وہ مینگو کھائے گا، ایک دفعہ کھائے گا تو مزہ اور آئے گا، دوسری دفعہ کھائے گا تو مزہ اور آئے گا، تیسری دفعہ کھائے گا تو مزہ اور آئے گا۔ وہ کیلا کھائے گا، پہلی دفعہ کھائے گا تو مزہ اور، دوسری دفعہ کھائے گا اور، تیسری دفعہ کھائے گا تو اور، اسی طرح اس کے مزے بدلتے رہیں گے۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ یہ انسان کی طبیعت میں ہے، اگر ایک چیز بار بار کھائے اور ایک ہی مزہ ہو تو وہ تھک جاتا ہے۔ بڑی عید آتی ہے نا تو گوشت کی بڑی طلب ہوتی ہے، لیکن 2 دن گھر میں گوشت پک جائے تو تیسرے دن کیا مشورہ ہوتا ہے؟ آج کوئی سبزی بنا لیں۔ حالانکہ گوشت جو ہے نا اس وقت ہمیں مول بھی نہیں مل رہا ہوتا، اس کی قیمت بھی نہیں، گھر میں پڑا ہوتا ہے، فریج میں پڑا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے 2 دن کھا لیا ہے، اب تیسرے دن طبیعت نہیں کرتے۔ یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ لیکن جنتی پھل، جنتی پانی، جنتی دودھ، جنتی شہد، جنتی شراب، جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اتنی عظیم نعمتیں ہوں گی، اتنی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی، اتنی بہترین نعمتیں ہوں گی، آدمی 1000 مرتبہ بھی کھائے گا اس کا دل نہیں بھرے گا، اور اس کو ہر دفعہ رب کائنات نئی لذت اور نیا ذائقہ عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو یہ جنتی نعمتیں ہیں۔ تو انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے جس کے لیے مارا مارا پھرتا ہے وہ مکان کے بعد رزق ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مکان آ جائے، بہترین مکان آ جائے، تحفے میں مل جائے، اور اسے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اب تجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا اس دنیا میں اسے سکون آ جائے گا؟ ہر چیز میسر ہے، مکان بھی ہے، رزق بھی ہے، سب کچھ ہے، فری میں ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ابھی انسان کی کچھ اور بھی ضروریات ہیں، اسے جو ہے کسی انیس کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا، تو اماں ہوا کہاں پہ اللہ نے پیدا کی؟ جنت میں، جنت میں پیدا ہوئی، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ انسان بنایا ہے تو یہ صرف اسے رہائش کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھی کی بھی ضرورت ہے، ساتھ ہیلپر کی بھی ضرورت ہے، ساتھ انیس کی بھی ضرورت ہے، ساتھ بیوی کی بھی ضرورت ہے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔
فرمایا قیامت کے دن رب کائنات پاکیزہ بیویاں بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا دنیا میں ہو تو بیویوں سے ڈرتے ہو، ٹھیک ہے، بیویوں سے جھٹکیں بھی کھاتے ہو، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، نخرے بھی اٹھاتے ہو، بڑا کچھ ہوگا، لیکن رب کائنات جنت میں تمہیں پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا، جو تم سے لڑیں گی نہیں، تم سے جھگڑیں گی نہیں، تمہارے مخالف نہیں کھڑی ہوں گی، تم سے بدتمیزی نہیں کریں گی، پاکیزہ ہوں گی۔ اور کیسی پاکیزہ؟ جسمانی پاکیزگی بھی ہوگی اور روحانی پاکیزگی بھی ہوگی۔ فرمایا کسی قسم کی ان کے اندر نجاست نہیں ہوگی، کسی قسم کی بدبو نہیں ہوگی، کسی قسم کا میلا پن نہیں ہوگا، وہ صاف ستھری پاکیزہ اور مطہر بیویاں سکون کے لیے رب کائنات تمہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو جنتی پہلا گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا انہیں لعاب بھی نہیں آئے گا، تھوک بھی نہیں آئے گا، ان کی آنکھوں سے ریٹھ نہیں نکلے، ان کے ناکوں سے ریٹھ نہیں نکلے گی، اور انہیں پیشاب پخانا نہیں آئے گا، بلکہ جب کھانا کھائیں گے ان کو ایک خوشبودار پسینہ آئے گا جس کی خوشبو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اور فرمایا رب کائنات ان کے کھانے کے لیے، فرمایا پلاسٹک کے برتن نہیں ہوں گے، مٹی کے برتن نہیں ہوں گے، بلکہ جنتیوں کو رب کائنات کھانے اور پینے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا رب کائنات انہیں جو چھوٹے سے چھوٹا درجے کا جنتی ہوگا 70 حوریں عطا فرمائے گا اور 2 جنتی بیویاں عطا فرمائے گا۔ یہ خالق کائنات نے اہل جنت کے لیے یہ تیاری کی ہوئی ہے، یہ انعام رکھا ہوا ہے، ساری خواہشیں اس کی پوری ہو جائیں گی۔ اب آخری بات کہہ کے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، وقت بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر کسی کے پاس مکان بھی ہو، کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، مکان کے اندر ہر سہولت موجود ہو، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہو، بیوی وہاں پہ میسر ہو، لیکن اگر یہ ہو کہ یہ مکان، یہ سہولتیں، یہ بیوی یہ 15 سال کے لیے ہے، 20 سال کے لیے ہے، 25 سال کے لیے ہے، پھر ہم نے بوڑھے ہو جانا ہے، پھر ہم نے جو ہے نا اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ نعمت ختم ہو جانی ہے، پھر وہ سکون نہیں ہوگا۔ آخرت کی فکر رہے گی، اگلے کی فکر رہے گی، اس محل کے کھو جانے کی فکر رہے گی، نعمتوں کے ختم ہو جانے کی فکر رہے گی، میاں بیوی میں جدائی کی فکر رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے ایمان والے بندو اور نیک عمل کرنے والے بندو، 5 نمازیں پڑھنے والے بندو، روزے رکھنے والے بندو، اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بندو، حقوق اللہ کو ادا کرنے والے بندو، حقوق العباد کو ادا کرنے والے بندو، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا خیال رکھنے والے بندو، ہمارا اللہ کریم تمہیں محل بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا، اور اس گھر کے اندر، اس رہائش کے اندر ساری آسائشیں موجود ہوں گی۔ فرمایا وہاں پہ تمہارے لیے ہر قسم کے رزق کا بندوبست ہوگا، وہاں پہ ہر پھل ہوگا، ہر رزق ہوگا، وہاں ہر گوشت ہوگا، جو طلب کرو گے وہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اور رب کائنات تمہیں نیک بیویاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ رب کی طرف سے 4تھی نعمت ہوگی، تمہیں ساری نعمتیں ملیں گی لیکن نعمتوں کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، یہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، تم ساری عبدالعماد تک جوان کے جوان ہی رہو گے، تم بھی جوان، تمہاری بیویاں بھی جوان، تمہارے غلام بھی جوان، تمہاری حوریں بھی جوان، تمہاری ساری نعمتیں جیسے پہلے دن ہے ویسے ہی ملتی رہیں گی۔ اور فرمایا نعمتیں ایسی ہوں گی ان سے کبھی تمہارا دل نہیں بھرے گا، ان سے تمہارا ذائقہ، ان کا کبھی تمہارا منہ نہیں بھرے گا، بلکہ ہر وقت ہر نعمت کا نیا مزہ ہوگا، نیا لطف ہوگا، نیا ذائقہ ہوگا۔ اور رب کائنات یہ ساری نعمتیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تو آخری پیغام ہے، یہ دنیا جس نے ختم ہو جانا ہے، اور یہ دنیا جس کی کوئی بھی نعمت دائمی نہیں ہے،
جس میں جوانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جس میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جس میں مکان بڑی محنت سے بناتے ہیں اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، جس میں رزق کماتے ہیں بڑی محنت سے رزق حاصل کرتے ہیں وہ بھی چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، جس میں بیویاں ہیں تو وہ بھی صرف زندگی کی حد تک، اگر ان کو جو اللہ تعالیٰ زندگی دے تو ہماری زندگی کی حد تک ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو دنیا ہے اس کے لیے تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، 60 سالہ زندگی کے لیے ان 4 چیزوں کے لیے، انہی 4 چیزوں کے لیے نا، رہائش یہ انسان کی بنیادی نیڈز ہے، بنیادی ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی رہائش ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور جو ہے نا یہ 2-3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں، اور اس کے لیے مارا پھر رہا ہے۔ 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر، مکان بنانے کے لیے 50 سال تو بیرون ملک رہا ہے، کس لیے کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے۔ 40 سال گھر سے باہر رہا، 30 سال گھر سے باہر اپنے گھر بنانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے بندے تو دنیا کے لیے اتنا بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے ان 4 ضرورتوں کے لیے، 3-4 ضرورتوں کے لیے، فرما آجا نیک عمل کر لے، اچھے عمل کر لے، ایمان لے آ، یہ کام بھی کر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کر۔ رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے یہ نعمتیں، یہ مکان، بہترین محلات، بہترین گھر جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، سکون دہ ماحول، آرام دہ ماحول، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، چین ہی چین، امن ہی امن، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں جس جہان میں تمہیں ملنی ہیں اس کے لیے تیاری شروع کر دے۔ وہ کیسے ملنی ہے، وہ اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ 2 کام ہیں، ایمان اللہ کے فضل سے ہے، عمل صالح وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نیک عمل کریں گے رب راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے فضل سے مفت میں عطا فرمائے، مفت میں، کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی اجرت نہیں ہوگی، کوئی اس کا بدل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جنت جو ہے نا، جنت کی آخری بات، اللہ اکبر، جنت، حضور فرماتے ہیں جنت کی ساری چیزیں مزے والی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، نظیف سے نظیف، بہترین سے بہترین۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، فرماتے ہیں وہ رب کائنات کی ذات اقدس کا دیدار، اپنے رب کے جلوے نظر آئیں گے، اپنے رب کائنات کا دیدار ہوگا، وہ دیدار جو اس دنیا میں صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ ہمارا رب کائنات اپنے فضل سے جنتیوں کو جمعے کے جمعے اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا نا، اس کی لذت اتنی ہوگی، اس کا سرور اتنا ہوگا، اس کی مدہوشی اتنی ہوگی، اس سے سکون اتنا آئے گا، حضور فرماتے ہیں پورا ہفتہ گزر جائے گا اس کا نشہ نہیں اترے گا حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ جائے گا۔ رب کا دیدار نصیب ہو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، جنت کی سب سے بڑی نعمت رب کائنات کا دیدار ہوگا۔ اللہ، یہ اللہ کب عطا فرمائے گا؟ جب ہم جنت میں جائیں گے۔ اور جنت کیسے ملے گی؟ جنت کی نعمتیں کیسے؟ کہ ہم ایمان کے بعد اگر اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو رمضان مبارک ہے، عشرۂ مغفرت چل رہا ہے، میری آپ سے استدعا ہے، گزارش ہے، آئیے دنیا کی زندگی ہم نے گزارنی ہے، کوئی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہم نے بازار میں بھی جانا ہے، ہم نے مسجد میں بھی آنا ہے، ہم نے شادیوں پہ بھی جانا ہے، ہم نے غمیوں پہ بھی جانا ہے، ہم نے کاروبار بھی کرنا، سارا کچھ کرنا ہے۔ لیکن اگر وہی ہمارے سارے کام، کافر بھی یہی سارے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے نا سارے کام کرتا ہے، اگر یہ سارے کام ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت ہو گئے تو یہ سارے کے سارے ہمارے نیک عمل بن جائیں گے۔
کافر کمائے اسے کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن مومن رزق حلال کی تلاش میں نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں نکلا اور نیت یہ ہے میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، نیت یہ ہے میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں، اور نیت یہ ہے کہ میں اپنے ہمسائے کی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکوں، حضور فرماتے ہیں رب کائنات کل قیامت کو اس کو ایسے روشنی عطا فرمائے گا اس کے چہرے کو جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہ، ہم نے یہ کام کرنے ہیں اور ضروری ہے زندگی کے لیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہو کے کرنے ہیں، پھر کیا مزے ہی مزے ہیں، دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون۔ فما وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے دیں کن کو؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ کیا خوشخبری؟ ان لہم جنات، ان کے لیے جنت ہے۔ کون سی جنت؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے احباب ایک دفعہ علامہ شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھیں۔ اول آخر درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم۔ اللہم رب